بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اب ہم نیا ٹاپک پڑھیں گے عبدالحلیم شرر کو، فردوس بری ناول کو۔ عبدالحلیم شرر کا سب سے پہلے تعارف پیش کروں گی تاکہ ہم جان سکیں کہ وہ کہاں پیدا ہوئے اور انہوں نے کہاں سے تعلیم حاصل کی اور ان کے کیا مشاغل تھے۔ عبدالحلیم شرر کا نام عبدالحلیم اور شرر ان کا تخلص تھا۔ 1860 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے اور 1926 میں انہوں نے وفات پائی۔ یہیں تعلیم کا آغاز ہوا، یعنی لکھنؤ سے ہی انہوں نے تعلیم کا آغاز کیا، لیکن 3 سال تک کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ ان کے والد حکیم تفضل حسین ملازمت کے سلسلے میں کولکتہ میں مقیم تھے۔ انہوں نے بیٹے کو وہیں بلا لیا، وہاں علمی ماحول تھا۔ انہوں نے وہاں کولکتہ میں عربی و فارسی کے ساتھ کچھ انگریزی بھی سیکھی۔ اس کے بعد لکھنؤ واپس آئے اور تحصیل علم کا شغل جاری رکھا۔ ایک بار دہلی کا سفر بھی کیا، کچھ عرصہ وہاں قیام رہا۔ یہاں انہوں نے عبدالوہاب کے رسالہ توحید کا ترجمہ کیا۔ اس طرح ان کی تصنیفی زندگی کا آغاز ہوا۔ 1881 میں شرر لکھنؤ واپس آئے اور اودھ اخبار سے وابستہ ہو گئے۔ ان کے ادبی مضامین اسی اخبار میں چھپتے اور اہل نظر سے خراج تحسین وصول کرتے رہے۔ ان کی شاعرانہ نثر ہر طرف مقبول ہو گئی اور اکثر لکھنے والے اس کی پیروی کرنے لگے۔ مولانا عبدالحلیم شرر نے 66 برس کی عمر پائی، لیکن بہت زیادہ لکھا۔ انہوں نے 100 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ ان میں زیادہ تر ناول ہیں، مضامین کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے 9 ہفت روزہ اور ماہانہ پرچے جاری کیے۔ انہوں نے کچھ ترجمے بھی کیے۔ مولانا کے مشہور ناول فردوس بری، ملک العزیز ورجینا، فلورا فلورینڈا، منصور مہنا، زوال بغداد، تو اس طرح مولانا شرر نے اپنے ناولوں کے ذریعے تاریخ اسلام کو زندہ کیا، اسلامی شان و شوکت کے قصے سنائے اور مسلمانوں کو اپنے بزرگوں کے کارناموں پر فخر کرنے کا موقع دیا۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ ان کے ناول جو ہیں وہ فن کی کسوٹی پر پورے نہیں اترتے، اور ان ناولوں کا سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ ان میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ سب میں عموماً ایک سے قصے، ایک سے واقعات اور ایک سے ہی کردار نظر آتے ہیں، اور اس طرح ایک کو دوسرے سے الگ کرنا بہت مشکل ہے۔ آج شرر کے ناولوں کو لوگ بھول چکے ہیں، لیکن جس زمانے میں وہ شائع ہوئے اس زمانے میں انہیں بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ لوگ ان کے تازہ ناول کا انتظار کرتے تھے۔ شرر کا انداز بیان شاعرانہ ہے۔ اس زمانے میں یہ مقبول تھا، لیکن آج کے دور میں پسند نہیں کیا جاتا۔ انہیں اعلیٰ درجے کا اس وجہ سے جو ہے وہ انہیں اعلیٰ درجے کا ناول نگار نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن فردوس بری جو ہے وہ اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں گے تو
بہت ساری باتیں جاننے کو ملیں گی۔ 1887 میں شرر نے اپنا رسالہ دلگداز جاری کیا۔ ان کے ناول ملک العزیز، ورجینا، حسن، انجلینا، منصور، موہنا قسط وار اس میں شائع ہوتے رہے۔ یہ رسالہ اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکا اور مالی دشواریوں میں گرفتار رہا۔ رسالہ جاری کرنے کے چوتھے سال مالی آسودگی کی تلاش میں شرر حیدرآباد، پھر ایک رئیس زادے کے ساتھ انگلستان چلے گئے۔ یہاں قیام کے دوران انہوں نے فرانسیسی زبان سیکھی۔ وہاں سے واپس حیدرآباد آئے تو وہیں سے دوبارہ رسالہ دلگداز جاری کیا۔ حیدرآباد بھی علم و ادب کا بہت بڑا مرکز تھا۔ حیدرآباد میں انہوں نے ایک ایسی کتاب لکھی جو کچھ مسلمانوں کے لیے برہمی کا باعث ہوئی۔ آخر نظام نے انہیں ملک بدر کر دیا اور وہ مستقل طور پر لکھنؤ چلے گئے۔ تو 1926 میں شرر نے لکھنؤ میں ہی انتقال کیا۔ شرر کے تاریخی ناولوں کا جائزہ لیتے ہوئے ہم بات کریں گے کہ مولانا عبدالحلیم شرر نے اپنے مشہور رسالہ دلگداز کے علاوہ، جس کو انہوں نے پورے 50 سال تک تنہا مرتب کر کے شائع کیا، 102 کتابیں بھی اپنی یادگار چھوڑی، اور ان کتابوں میں 15 تاریخیں ہیں، 21 سوانح عمریاں ہیں، 2 نظم و ڈرامہ، 18 متفرق کتابیں، 14 ان کے خیالی ناول اور 28 تاریخی ناول ہیں۔ یوں تو ان کا ہر ایک مضمون اور ان کی ہر ایک کتاب ہمارے ادب کا قابل قدر سرمایہ ہے، لیکن ان کو شہرت دوام تاریخی ناولوں سے حاصل ہوئی۔ قدر 1857 نے ہندوستان کے امن میں ہلچل مچا کر زندگی کی بہت سی گزشتہ اقدار کو ختم کر دیا، اور مولانا شرر نے جو زمانہ دیکھا وہ مسلمانوں کے سیاسی، عمرانی اور علمی زوال کا زمانہ تھا۔ ان کے دل، یا کہہ لیں کہ ان کے دل درد مند نے محسوس کیا کہ قوم کو پستی سے نکالنے کی ضرورت ہے، کہ ان میں جو ہے وہ مذہبی جوش، ذوق، تاریخ سے دلچسپی پیدا کی جائے، اور جو ان کے آباء و اجداد کے اندر ولولہ تھا، مذہبی سیاسی جو ان کے کارنامے تھے، تو ان کا جو ہے وہ ان کو پیش کیا جائے تاکہ ان سے جو ہے وہ دلچسپی پیدا کروائی جا سکے۔ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ اپنے بزرگوں کے حالات پڑھ کر مسلمان از سر نو ان جیسا بننے کی کوشش کریں گے، اور بالآخر کامیابی ان کے قدم چومے گی، لیکن موضوع خشک ہونے کی بنا پر مذہبی اور تاریخی کتابوں کو عوام و خاص یکساں دلچسپی کے ساتھ نہ پڑھ سکتے تھے، جس کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ ناول و افسانہ کے ذریعے لوگوں کو تاریخ، بالخصوص تاریخ اسلام کا چسکا لگا دیں۔ وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے، اور نہ صرف برصغیر پاک و ہند میں بلکہ دنیا کے جس حصے میں اردو بولی اور پڑھی جاتی ہے، مولانا شرر کے تاریخی ناول لاکھوں انسانوں کے مطالعے میں آ چکے ہیں، اور ہم بلا خوف و تردید کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی نشاط الثانیہ میں مولانا شرر کے پیدا کردہ لٹریچر کو کافی دخل ہے۔
شرر کے تمام تاریخی ناول قرون اولیٰ کے واقعات پر مبنی ہیں۔ ان کے ناولوں میں مشرقی تہذیب جیتی جاگتی ملے گی۔ ان کے ناول اسپین سے سندھ و کنوز تک کے حالات و واقعات اور حادثات پر حاوی ہیں۔ صحیح تاریخ کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی دور کے صرف سیاسی واقعات ہی کا مجموعہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس دور کے سماجی شعور کا بھی مجموعہ ہوتی ہے۔ چنانچہ آج ہم تاریخ کے کسی عہد کے سماجی رجحانات اور حیات اجتماعیہ کے وجدان و شعور کا بھی ٹھیک ٹھاک اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تاریخ کا مقصد محض ماضی کے واقعات کو دہرانا نہیں، بلکہ مستقبل کی بھی فکر پیدا کرنا ہے۔ یہیں سے وہ زندگی کی ساتھی ہو جاتی ہے۔ تاریخی ناول تاریخ کی اس خصوصیت کی ترجمانی کرتے ہیں، وہ ماضی پرستی کے بجائے مستقبل آفرینی پر زور دیتے ہیں۔ یہ فن اور تاریخ دونوں کا تقاضا ہے۔ ایسے ناول جو نئی منزلیں دکھانے کے بجائے پرانی منزلوں ہی میں گم کر دیں، افادی ناول نہیں کہے جا سکتے۔ یہ بہت ہی نازک مقام ہے۔ تاریخ حقیقت پسندی کی ترغیب دیتی ہے۔ ناول حقیقت کو افسانے کے روپ میں پیش کرتا ہے۔ کامیاب ناول نگار وہی ہے جو ان دونوں میں توازن قائم کر دے۔ حقیقت پرستی تاریخ کے حق میں ضروری ہے، لیکن ناول کے لیے نہیں۔ اس کے برخلاف زیادہ افسانویت نفس افسانہ کے لیے تو بہتر ہے، لیکن بحیثیت مجموعی تاریخی ناول کے خلاف۔ شرر نے اپنے تاریخی ناولوں میں ماضی کے پرعظمت نقوش کو ابھارا ہے۔ اخوت و مساوات اور بہادری و سرفروشی نیز حسن و عشق کی بکثرت و دلپذیر روایات کو قلم بند کیا ہے۔ یہ روایات اگرچہ اسلامی تاریخ سے وابستہ ہیں، لیکن دوربین نظروں میں ان کی وقعت بین المذہبی بھی ہے۔ شرر نے سچائی کے ساتھ ان جذبات کو پیش کیا ہے۔ ان کے ہیرو اور ان کے مسلم نسوانی کردار بہادر، مجاہد اور اصول مفاد عامہ کے پیرو ہیں۔ ان کے ہر چھوٹے بڑے تاریخی ناول میں یہ خصوصیت نمایاں ہے۔ مولانا شرر کے تاریخی ناولوں میں ایام عرب، فلورا فلورنڈا، منصور موہنا اور فردوس بری خاص طور پر مشہور ہیں۔ اب ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ ایام عرب میں کیا ہے۔ شرر کا سب سے زیادہ کامیاب ناول ایام عرب ہے۔ اس ناول میں انہوں نے ایام جاہلیت کے جیتے جاگتے نقشے کھینچے ہیں۔ جیسا کہ ان کی کتاب ارض مقدس سے ظاہر ہوتا ہے، شرر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے واقعات پر یا ان کی بعثت سے پہلے کے واقعات پر خاص طور پر عبور حاصل ہے۔ اس لیے انہوں نے ایام عرب میں ایام جاہلیت کے معاشرے کی تصویر بہت عمدہ کھینچی ہے۔ اس ناول کو ان کے فن کا نچوڑ کہنا چاہیے۔ اس میں ایام جاہلیت کی ترجمانی اسکاٹ کی ترجمانی کے ہم پلہ ہے۔ اب ہم بات کریں گے فلورا فلورنڈا پر۔ یہ ناول بھی شرر کے تاریخی ناولوں میں ایک کامیاب ناول ہے۔
جس میں مولانا عبدالحلیم شرر نے خانقاہوں کی اندرونی زندگی کا پردہ نہایت دل آویز طریقے پر چاک کیا ہے۔ اس ناول سے عہد بنو امیہ کی معاشرت پر بھی روشنی پڑتی ہے، نیز اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ چوتھی صدی ہجری میں مسلمان راست باز، دیندار اور مذہبی خوبیوں سے مالا مال تھے، ہرچند کہ عیسائی ان کے ماتحت تھے، لیکن ان سے مساوات کا سلوک کیا جاتا اور ان کی عزت و جان کی حفاظت کی جاتی تھی۔ فلورا فلورنڈا میں اس عہد کی اس خصوصیت پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ مسلمان دیبا و حریر کا استعمال کرتے تھے۔ یہ کپڑوں کے نام ہیں، لباس کے نام ہیں، جیسے آج کل ہم کسی کو کاٹن کہتے ہیں، کسی کو جو ہے نا وہ شموز کہتے ہیں، کچھ اس طرح ہم نے جو نام رکھے، یہ اس طرح لباس کے یا کپڑوں کے نام ہے دیبا و حریر، اور اعلیٰ درجے کی زندگی بسر کرتے تھے، جبکہ یورپ کی زیادہ تر اقوام اعلیٰ رہن سہن کے طریقوں سے نا آشنا تھیں۔ شرر نے فلورا فلورنڈا میں تہذیب و شائستگی کے وہ تمام نقوش اجاگر کیے ہیں جن کا ثبوت ہر مورخ کے یہاں ملتا ہے۔ شرر اس ناول میں اکثر اونچی رومانی فضا پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ منصور موہنا، شرر کا یہ ناول 1017 عیسوی سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں سلطان محمود غزنوی کی فتوحات سے افسانے کو وابستہ کیا گیا ہے، لیکن وہ بس اسی حد تک تاریخی ہے کہ اس میں افسانے کا آغاز و انجام سلطان محمود کے ہندوستان پر حملے کے زمانے سے متعلق ہے۔ اس کا مرکزی خیال محمود کے حملوں کو بیان کرنا اور اسلامی عظمت کو منظر عام پر لانا ہے۔ افسانہ منصور موہنا اور عذرا کے گرد گھومتا ہے۔ اس میں 3 کردار ہیں، منصور کا ہے، موہنا کا ہے اور عذرا کا ہے، لیکن اس کی شان نزول کسی قدر بے جان ہے۔ تاریخی اعتبار سے بھی اس افسانے میں کافی غلطیاں ہیں۔ مثلاً محمود کے حملے کے زمانے میں اجمیر کسی نمایاں اہمیت کا مالک نہ تھا، حالانکہ ناول نگار نے اجمیر کو ہی خاص جگہ دی ہے۔ ہندوستان میں اس وقت بہت سی ہندو ریاستیں تھیں۔ دریائے سندھ کے قریب گندھارا میں برہمنوں کی حکومت تھی۔ کنوج اور دہلی میں توماروں کا راجہ تھا۔ گنگا کے نشیبی میدانوں میں مگدھ کے بدھ حکمران تھے۔ تو اس طرح ہندوستان میں محمود کو 3 لڑائیاں لڑنی پڑی۔ پہلی لڑائی جے پال سے، دوسری کنوج کی اور تیسری سومناتھ کی۔ شرر نے ناول میں جو وقت متعین کیا ہے، 1016 جو کنوج پر حملے کا وقت ہے، 1018 میں محمود نے تومارا راجہ کے دارالسلطنت کنوج پر حملہ کیا اور مختلف ضمنی لڑائیاں لڑنے کے بعد راہب یارام گنگا کے کنارے 1020 میں تومارا حکومت کا مکمل استحصال کر دیا۔ یہ ناول جو ہے وہ اعلامیہ پر ختم ہوا ہے۔ تاریخی ناول کا اعلامیہ انتہائی پر اثر ہوتا ہے، کیونکہ اعلامیہ میں زوال کی ایک عظیم
زوال ہوتا ہے۔ اگرچہ منصور کوئی تاریخی شخصیت نہیں ہے، لیکن افسانے نے اس کو کافی بلند کر دیا ہے اور اس کا زوال خاصا اثر انگیز ہے۔ اس کے بعد ہم مختصر سی یہاں پر بات کریں گے فردوس بری پر، چونکہ ہم نے اس کو تفصیل سے پڑھنا ہے۔ فردوس بری اس ناول میں شرر نے رومان کا ہلکا سا سہارا لے کر حسن بن صباح کے فرقہ کرامتہ جو حشیشین کے نام سے مشہور ہے کی کارگزاریوں کو بے نقاب کیا ہے۔ اس ناول میں محبت کی چاشنی کم ہے، بلکہ شرر نے اپنا پورا زور قلم فدائیوں کی خفیہ کارروائیاں بیان کرنے میں صرف کیا ہے۔ علاوہ ازیں ان کے تخیلی خاکے جو فردوس بری اور کلاء الموت سے متعلق ہیں جاندار اور اثر پذیر ہیں۔ یہ ناول ایک تاریخی حقیقت پر قائم ہے، ایک ایسی حقیقت جس میں کافی پذیرائی ہے۔ شرر نے فدائیوں کے ہاتھوں جو موتیں دکھائی ہیں وہ 11ویں صدی عیسوی کے دہشت ناک دور کی اسی نوعیت کی دوسری زبردست اموات کی یاد تازہ کرتی ہیں۔ فدائیوں نے حسین کو مارنے کا قصد کیا تو اس کو مار کر ہی دم لیا، ان کے ہاتھ سے بامشکل ہی کوئی بچا۔ تاریخ شاہد ہے کہ کیسی کیسی مار کا عظیم الشان شخصیتیں ان کے خنجر کا شکار ہوئیں۔ فردوس بری میں صاحب الموت کی سیاہ کاریوں اور کلاء الموت کی معیشت میں لپٹی ہوئی زندگی کا نقشہ بھی حد درجہ پر اثر ہے۔ مذکورہ ناولوں کے علاوہ شرر کے دوسرے تاریخی ناول بھی دلچسپ ہیں۔ تاریخ اپنے سینہ میں بعض ایسے حسین ترین واقعات چھپائے ہوئے ہیں جو حقیقت پر مبنی ہیں اور ساتھ ساتھ رومان سے لبریز بھی۔ شرر نے ان کو ناول سے وابستہ کر کے اور افسانے کے رنگ میں پیش کر کے ان کی دلکشی میں 4 چاند لگا دیے اور اردو ادب میں ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ شرر نے ناول نگاری اور وہ بھی تاریخی ناول نگاری کی ابتدا کی ہے۔ اردو دان طبقے میں وہ بہت مقبول ہیں اور ان کو عامی عزت حاصل ہے، کیونکہ مذہبی اور تاریخی ادب کو عوامی بنانے میں انہوں نے عمر کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اس کوشش میں لگایا۔ خصوصیت سے منصور مہنا یام عرب خالص عوامی چیزیں ہیں۔ انہوں نے اپنے تاریخی ناولوں کے ذریعے عوام تک اسلام کی عظمت کے قصے پہنچائے۔ شرر اسلام کے رجس خواں ہیں اور یہی ان کے ناولوں کا اولین مقصد ہے۔